امام منستو منم غلام ہزار جان گرامی فدائے نام علی۔ حضرات السلام علیکم۔ اس وقت ایک مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا ہے۔ مجلس برسی برائے ایصال ثواب محمد احسن ابن اعجاز حسین صاحب۔ مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے قاری ریاض صاحب کریں گے، اس کے بعد شعرائے کرام بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں گے، اور پھر حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا ارشد حسین موسوی صاحب قبلہ مجلس کو خطاب فرمائیں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم محمد احسان ابن اعجاز حسین صاحب کی روح کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم۔ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين۔ قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين۔ قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔
الساعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ صلوات. سرنگے جسے خلق خدا دیکھ رہی ہے سرنگے جسے خلق خدا دیکھ رہی ہے حسرات سے وہ نیزے پہ حسرات سے وہ نیزے پہ ردا دیکھ رہی ہے سرنگے جسے خلق خدا دیکھ رہی ہے بازار کے جلتے ہوئے ہر ایک دیے میں بازار کے جلتے ہوئے ہر ایک دیے میں احساس ردا جلتا ہوا دیکھ رہی ہے سرنگے جسے خلق خدا دیکھ رہی ہے زینب کو نظر آتا نہیں ٹیل سے بھائی زینب کو نظر آتا نہیں ٹیل سے بھائی ایک جسم کو تیروں سے بھرا دیکھ رہی ہے سرنگے جسے خلق خدا دیکھ رہی ہے سرنگے جسے خلق خدا دیکھ رہی ہے عباس کے لاشے پہ کھڑی ثانی زہرا عباس کے لاشے پہ کھڑی ثانی زہرا بازار تصور میں سجا دیکھ رہی ہے سرنگے جسے خلق خدا دیکھ رہی ہے
مر جائے نہ اس غم سے الہی کہیں زینب، مر جائے نہ اس غم سے الہی کہیں زینب، اکبر کی شہادت کی جگہ دیکھ رہی ہے، سرنانگے جسے خلق خدا دے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ جو مقصد زہرا تھا وہ نظروں میں بسا ہے، جو مقصد زہرا تھا وہ نظروں میں بسا ہے، میں دل سے جدا اپنے ولایت نہ کروں گا۔ جو مقصد زہرا تھا وہ نظروں میں بسا ہے، میں دل سے جدا اپنے ولایت نہ کروں گا۔ ہو لاکھ مخالف یہ میرا اہل زمانہ، ہو لاکھ مخالف یہ میرا اہل زمانہ، پر قاتل زہرا سے مروت نہ کروں گا۔ ہو لاکھ مخالف یہ میرا اہل زمانہ، پر قاتل زہرا سے مروت نہ کروں گا۔ ڈوب کر عشق علی میں یوں ابھرنا چاہیے، ڈوب کر عشق علی میں یوں ابھرنا چاہیے، خود خدا بندے سے پوچھے یہ بتا کیا چاہیے۔ ڈوب کر عشق علی میں یوں ابھرنا چاہیے، خود خدا بندے سے پوچھے یہ بتا کیا چاہیے۔ آؤ آ کر بیٹھ جاؤ مجلس شبیر میں، آؤ آ کر بیٹھ جاؤ مجلس شبیر میں، گر اندھیری قبر میں تم کو اجالا چاہیے۔ آؤ آ کر بیٹھ جاؤ مجلس شبیر میں، گر اندھیری قبر میں تم کو اجالا چاہیے۔ اور اب بھی آتی ہے غدیر خم سے یہ پیہم صدا، اب بھی آتی ہے غدیر خم سے یہ پیہم صدا، حق علی ہیں حق پہ اپنی جان دینا چاہیے۔ اب بھی آتی ہے غدیر خم سے یہ پیہم صدا، حق علی ہیں حق پہ اپنی جان دینا چاہیے۔ تو ظلم سے آنکھیں ملا کر ہو کے بے خوف و خطر، ظلم سے آنکھیں ملا کر ہو کے بے خوف و خطر، جانشین مصطفیٰ حیدر ہے کہنا چاہیے۔ ظلم سے آنکھیں ملا کر ہو کے بے خوف و خطر، جانشین مصطفیٰ حیدر ہیں کہنا چاہیے۔ تو جانب حق شیخ آؤ تم سقیفہ چھوڑ کر، جانب حق شیخ آؤ تم سقیفہ چھوڑ کر، دل علی کو دو جناح میں گر ٹھکانا چاہیے۔ جانب حق شیخ آؤ تم سقیفہ چھوڑ کر، دل علی کو دو جناح میں گر ٹھکانا چاہیے۔ تو روک کر رضواں مخصر سے یہی کہنے لگا، روک کر رضواں مخصر سے یہی کہنے لگا، خلد جانے کے لیے اچھا عقیدہ چاہیے۔ روک کر رضواں مخصر سے یہی کہنے لگا، خلد جانے کے لیے اچھا عقیدہ چاہیے۔ تو بن ولایت یہ نمازیں بھی بھلا کس کام کی، بن ولایت یہ نمازیں بھی بھلا کس کام کی، اس سے بہتر ہے تمہیں بس سر پٹکنا چاہیے۔ بن ولایت یہ نمازیں بھی بھلا کس کام کی، اس سے بہتر ہے تمہیں بس سر پٹکنا چاہیے۔ آخری شعر مولانا فرمائے، حاصل کلام شعر مولانا فرمائے، بن ولایت یہ نمازیں بھی بھلا کس کام کی، اس سے بہتر ہے تمہیں بس سر پٹکنا چاہیے۔ تو درس دنیا کو دیا ہے حضرت شبیر نے، درس دنیا کو دیا ہے حضرت شبیر نے، تشنہ لب دشمن بھی ہو پانی پلانا چاہیے۔ درس دنیا کو دیا ہے حضرت شبیر نے، تشنہ لب دشمن بھی ہو پانی پلانا چاہیے۔ اور دے رہے ہیں دار سے میسم یہی اب بھی صدا، دے رہے ہیں دار سے میسم یہی اب بھی صدا، حق پہ ہی فرحان اپنی جان دینا چاہیے۔ دے رہے ہیں دار سے فرحان، دے رہے ہیں دار سے میسم یہی اب بھی صدا، حق پہ ہی فرحان اپنی جان دینا چاہیے۔ چار میں سے خاص ہو گئے۔
یہ کہہ کے جنگ کے میدان میں آ گئے قاسم، یہ کہہ کے جنگ کے میدان میں آ گئے قاسم، میں شام والوں کی دنیا میں شام کر دوں گا، میں شام والوں کی دنیا میں شام کر دوں گا، مقابلے میں جو آئے گارزق شامی، بس ایک وار میں قصہ تمام کر دوں گا۔ ایک بار نئے سلوات پڑھیں پھر۔ مولا علی سے برتر والا کوئی نہیں، ان کے سوا نجات کا ذریعہ کوئی نہیں، ان کے سوا نجات کا ذریعہ کوئی نہیں، دنیا سے جو عداوت حیدر میں چل بسے، ان کا لحد میں پوچھنے والا کوئی نہیں، ان کا لحد میں پوچھنے والا کوئی نہیں۔ بس ایک مطلع اور دو تین سے جلیلی۔ نبی سے عشق کا دعویٰ ہو اور دل میں دغا ہونا، نبی سے عشق کا دعویٰ ہو اور دل میں دغا ہونا، کہاں ممکن ہے ایسے بے وفاؤں سے وفا ہونا، کہاں ممکن ہے ایسے بے وفاؤں سے وفا ہونا، خبر کچھ ہے تمہیں باغ فدق کو لوٹنے والو، خبر کچھ ہے تمہیں باغ فدق کو لوٹنے والو، غضب اللہ کا ہوتا ہے زہرا کا خفا ہونا، غضب اللہ کا ہوتا ہے زہرا کا خفا ہونا۔ اور یہ شعر بھی خاص طور دیکھیں گے، تمہیں پیارے محمد ہیں، محمد کو علی پیارے، تمہیں پیارے محمد ہیں، محمد کو علی پیارے، ہے ایک طرفہ محبت سے نہیں کچھ فائدہ ہونا، ہے ایک طرفہ محبت سے نہیں کچھ فائدہ ہونا، علی کے بغض میں بیکار ہے جانا مدینے کو، علی کے بغض میں بیکار ہے جانا مدینے کو، عداوت ہے محمد سے خلاف مرتضی ہونا، عداوت ہے محمد سے خلاف مرتضی ہونا۔ اور یہ آخری شعر دیکھیں، اس کے بعد مقطع، نہیں ملتا کوئی تاریخ میں جز سید والا، بطور خواہ دیکھیں گے، نہیں ملتا کوئی تاریخ میں جز سید والا، زباں پر شکر خالق ہوتا ہے
خنجر گلا ہونا، زباں پر شکر خالق اور تہے خنجر گلا ہونا، نبی سے عشق کا دعویٰ ہو اور دل میں دغا ہونا۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود ولا وقت معدود، فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ووتد بالصخور میدان ارضہ، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی نبیہ المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد، الذی سمی فی السماء باحمد وفی الارض بابی القاسم محمد، اللہم صلی وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان، صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات بھیج محمد وآل محمد، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قبل اس سے کہ مجلس کا آغاز ہوا، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحوم محمد احسان ابن اعجاز حسین صاحب کی رکوع سال کر دی۔ ایک درود بھیج دے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ حضرات، سورہ رحمان کی یہ آیت ہے جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کچھ اور ہو سکتا ہے؟ یعنی استفہام انکاری کے ذریعے سے اس بات کو یادآوری کرایا جا رہا ہے اور ذہن نشین کرایا جا رہا ہے اور ہمیں متوجہ کرایا جا رہا ہے کہ احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کچھ نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی احسان کرے، اس کے بدلے میں اس کے ساتھ احسان ہی کرنا ہے، وہی اس کا جواب ہو سکتا ہے۔ خالی شکریہ ادا کر دینا یہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ احسان کرنا ہے، اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم، کوئی بھی، کیونکہ امام صادق علیہ السلام کا قول ہے یہاں پر، اللہم صلی کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ اگر کوئی مسلمان تمہارے ساتھ احسان کرے یا غیر مسلم تمہارے ساتھ احسان کرے، تو اگر مسلمان احسان کرے تو اس کے ساتھ احسان کرو، اور غیر مسلم احسان کرے تو اس کا بدلہ احسان سے نہ چکاؤ، نہیں،
امام فرماتے ہیں کہ دونوں برابر ہیں اس میں. چاہے کوئی بھی تمہارے ساتھ احسان کرے اس کا بدلہ احسان کے ذریعے سے ہی چکایا جا سکتا ہے, غیر احسان کے نہیں چکایا جا سکتا. تو عزیزان گرامی, یہ دنیا یہ سماجی دنیا ہے, اور اس دنیا میں ہم جب آتے ہیں تو جنگلی زندگی نہیں, عزلت پسندی والی زندگی نہیں, صوفی گری والی زندگی نہیں, بلکہ ایک سماجی زندگی جینے کے لیے آتے ہیں. جب اس سماج میں آتے ہیں تو سماج کے کچھ اصول اور قوانین ہیں. سماج میں رہنے کے لیے ایک دوسرے کے حقوق ہیں. اس سماج میں رہنے کے لیے, سوسائٹی میں رہنے کے لیے ہمارے اوپر, ہمارے دوسروں پر اور دوسروں کے ہمارے اوپر حقوق, یہ سب اس چیز کا ہم کو دھیان رکھنا ہے کہ کسی کا حق ضائع نہ ہونے پائے. کیونکہ یہاں پر جو انداز زندگی ہے وہ اسی طرح کی ہے کہ لوگ ہم سے فائدہ اٹھائیں, ہم دوسروں سے فائدہ اٹھائیں, یا ہم دوسروں کو فائدہ پہنچائیں, دوسرے ہم کو فائدہ پہنچائیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم دوسروں سے تو فائدہ اٹھائیں لیکن دوسروں کو فائدہ نہ پہنچائیں. یہ ایک سماجی زندگی ہے. لہٰذا ہر ایک کے ساتھ ہم کو مل کر اس طرح سے رہنا ہے کہ کسی کو شکوہ و شکایت کی گنجائش نہ رہے کہ دیکھو ہم نے تو احسان کیا اور انہوں نے ہم پر احسان نہیں کیا, ہم تو ان کے کام آئے لیکن یہ ہمارے کام نہیں آئے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں ہاتھ پھیلانے کو برا سمجھا گیا ہے. ہمارے یہاں شریعت میں, اسلام میں ایک گری نگاہ سے دیکھا گیا ہے کہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ, اس کے آگے ہاتھ پھیلاؤ کہ جس کے سامنے سب کے ہاتھ پھیلے رہتے ہیں. وہ کسی کا محتاج نہیں ہے, وہ غنی بالذات ہے, تو اس کے آگے ہاتھ پھیلاؤ, نہ کہ کسی بندے کے آگے ہاتھ پھیلاؤ. دیکھیے یہاں پر سماجی زندگی میں فرق یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد تو کرتے ہیں, تعاون کرتے ہیں, ہاتھ نہیں پھیلاتے. تعاون کرنا اور بات ہے, ہاتھ پھیلانا دوسری بات ہے. تو جو ہاتھ پھیلاتے ہیں, محتاج ہوتے ہیں, تو پھر وہ کیا ہے, زمانے پر سماج پر بوجھ بن جاتے ہیں. تو بوجھ نہیں بنایا ہے, کہا ہے کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو, ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو, ایک دوسرے کی مدد کرو. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. یہ قاعدہ کلی جو قرآن میں بتایا جا رہا ہے, تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ, نیکی میں ایک دوسرے کی مدد کرو, تقویٰ پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرو. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, لیکن گناہ کے کام میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. جب نیکی میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے تو نیکیوں میں اضافہ ہوگا. برائی میں, گناہ میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, دونوں چیزیں, نہ تو گناہ میں ایک دوسرے کی مدد کرو, نہ دشمنی میں ایک دوسرے کی مدد کرو. کیونکہ اگر گناہ کی زیادتی ہوگی اور دشمنیوں کی زیادتی ہوگی تو سماج رہنے لائق نہیں رہ جائے گا. خدا چاہتا ہے کہ ایسا سماج بنے کہ جس میں گناہ سے پاک ہو اور پروردگار کی اطاعت ہو, تقویٰ پرہیزگاری جس کی ایک شان ہو, اس کی نشانی ہو, ایک پہچان ہو. تو جب ایسا سماج ہوگا کہ جہاں ایک دوسرے کی نیکی میں مدد کی جا رہی ہوگی اور جہاں تقویٰ پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کی جا رہی ہوگی, تو خوبصورت سماج ہوگا کہ جہاں پر برائیاں نہیں ہوں گی, گناہ نہیں ہوں گے, عداوتیں دشمنیاں نہیں ہوں گی. کیونکہ جہاں تقویٰ آ جاتا ہے تو وہاں دشمنیاں نہیں رہتی ہیں, وہاں محبتیں رائج ہوتی ہیں. ایک درود بھیج دے محمد و آل محمد. تو لہذا سماجی زندگی جو ہے اس میں ایک دوسرے کا ایک دوسرے کے اوپر حق ہے, اور یہ حقوق متقابل جس کو کہتے ہیں کہ ہمارا حق آپ پر, آپ کا حق ہم پر ہے. ہر ایک کے اوپر ایک دوسرے کے حقوق ہیں. چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کی ایک کتاب ہے رسالۃ الحقوق, اس میں امام نے حقوق بیان کیے ہیں کہ کتنے حقوق ہیں اور کس کس کے حقوق ہیں. امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک حدیث میں, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّكُمْ سَتُسْأَلُونَ عَنِ الْبُقَاءِ وَالْبَهَائِمِ, یعنی ہم یہ نہ سوچیں کہ ہمارے اوپر حقوق جو ہیں صرف ماں باپ کے ہی ہیں, بیوی کے, بچوں کے ہیں, بلکہ امام فرماتے ہیں کہ تم سے عنقریب سوال کیا جائے گا زمین کے بارے میں اور جانوروں کے بارے میں. یعنی حتیٰ کہ زمین کے بارے میں بھی سوال کیا ہے کہ جو زندہ زمین نہیں تھی, جو مردہ زمین تھی, اس کو زندہ کیوں نہیں کیا؟ جس زمین میں حیات پائی جاتی تو اس کو زرخیز کیوں نہیں کیا؟ اس کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا.
جانوروں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو چوتھے امام کے رسالۃ الحقوق آپ پڑھیے تو اس میں امام نے حقوق بیان کیے ہیں جو سب کے اوپر ایک دوسرے کے حقوق ہیں, یہاں تک درختوں کے حق ہیں, انسان کا ایک دوسرے کے اوپر کیا حق ہے, باپ کا بیٹے پہ کیا حق ہے, بیٹے کا باپ پر کیا حق ہے, بیوی کا شوہر پر کیا حق ہے, شوہر کا بیوی پر کیا حق ہے, بچوں کا ماں باپ پر کیا حق ہے. ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ صرف بچوں کے اوپر ماں باپ کا حق ہے. نہیں, جب بچوں پر ماں باپ کا حق ہے تو ماں باپ کے اوپر بھی بچوں کا حق ہے. سب حقوق ہیں, اور سب اگر حقوق کی پابندی کرنے لگیں تو پھر وہاں پر ظلم نہیں ہوگا. جب حقوق کی پابندی ہوگی, جب حقوق ادا کیے جائیں گے تو وہاں عدل اور انصاف ہوگا, اور جہاں عدل و انصاف ہوتا ہے تو وہاں ظلم نہیں ہوتا. جب ظلم نہیں ہوتا تو وہاں پر خوشحالی ہوتی ہے, بحالی ہوتی ہے. ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد. لہذا حقوق کے اوپر جو ہے بہت زیادہ زور دیا گیا ہے, یعنی حق جو ہے, کس کا حق ہے ہم پر, ہمیں اس کو ادا کرنا ہے. اور اس کے بارے میں ہم سوال کیا جائے گا کہ ہمارے اوپر جن کا حق تھا ہم نے اس کو ادا کیا یا نہیں ادا کیا. طالب علم کا حق استاد کے اوپر, استاد کا حق طالب علم کے اوپر. دیکھیے عزیزان گرامی, ایک بات ہے کہ انسان کے اوپر جب حقوق آتے ہیں تو عبادت اللہ کا حق ہے, کیونکہ اللہ فرما رہا ہے سورہ رحمان میں, اپنی نعمتوں کو گنوا رہا ہے اور بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یہ سورہ رحمان عام طور پر اس وقت پڑھا جاتا ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے, جبکہ یہ سورہ اللہ کی نعمتوں کو, اللہ کی رحمتوں کو, اللہ کی دی ہوئی نعمتیں جو ہم کو اللہ نے عطا کی ہیں وہ بیان کر رہا ہے. فَبِأَيِّ گنوا رہا ہے اپنی نعمتوں کو, دیکھو ہم نے تم کو یہ نعمت دی, یہ نعمت دی, اور اس کے بعد بار بار جگہ جگہ ہم کو ہوشیار کر رہا ہے, ہمیں بیدار کر رہا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تم کن کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے, تم کن کی یعنی اپنی نعمتوں کو گنوا رہا ہے کہ دیکھو یہ نعمتیں ہم نے تم کو عطا کی. اسی میں یہ بھی فرما رہا ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان, کیا نیکی کی جزا سوائے نیکی کے کچھ اور ہو سکتی ہے؟ یعنی اگر تمہارے ساتھ کوئی نیکی کرے تم اس کی بدلے میں اس کی جزا جو ہے کہ اس کے ساتھ نیکی کرو. تو جب عام انسان کے ساتھ کوئی اگر نیکی کرتا ہے تو اس کی جزا یہ ہے کہ اس کے ساتھ نیکی کی جائے. تو خدا نے تو ہم پر اتنی نعمتیں نازل کی ہیں, اتنی نعمتیں ہم کو عطا کی ہیں کہ اس کی نعمتوں کا ہم شمار نہیں کر سکتے. اس کی نعمتوں کا اگر ہم شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها, اگر تم شمار کرنا بھی چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. یعنی اگر انسان اپنے جسم کا صرف جائزہ لے لے کہ اس نے اللہ نے ہم کو کیا نعمتیں دی ہیں, یہ آنکھیں ہیں تو آنکھوں کی کیا امپورٹنس ہے, کیا اس کی اہمیت ہے, کان جو ہے اس کے اندر کیا اہمیت ہے. امام اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں اعجبوا لہذا الانسان, مولا کائنات کا نہج البلاغہ میں جملہ ہے, آپ فرماتے ہیں کہ اعجبوا لہذا الانسان یسمع بعظم یتکلم بلحم وینظر بشحم. تین نعمتوں کی طرف آپ نے ہمیں متوجہ فرمایا. آپ نے فرمایا کہ تعجب کرو اس انسان کی ساخت کے اوپر, اس انسان کو دیکھو کیسا اللہ نے بنایا ہے اس کو, کہ چربی سے دیکھتا ہے. آنکھ کیا ہے؟ چربی کا ڈھیلا ہے. اللہ نے اس میں اتنی توانائی پیدا کر دی کہ ہم اسے دیکھ سکتے ہیں. چربی سے دیکھتا ہے, گوشت سے بولتا ہے. زبان کیا ہے؟ گوشت کا ایک ٹکڑا ہے, لیکن اللہ نے اس کے اندر اتنی قوت پیدا کر دی کہ مختلف زبانیں, وفی اختلاف السنتکم والوانکم, تمہارے رنگوں میں اور تمہاری زبانوں کے اختلاف میں اللہ کی نشانیاں پوشیدہ ہیں. تو یہ اللہ کی نشانی ہے کہ ایک ہی زبان ہے, ایک گوشت کا ٹکڑا ہے, اس سے انگریزی بھی بولی جا رہی ہے, ہندی بھی بولی جا رہی ہے, اردو بھی بولی جا رہی ہے. ایک ہی ملک میں نہ معلوم کتنے لہجے بولے جا رہے ہیں. کس طرح سے رنگ اور نژاد میں پیدا کیا اللہ نے, کسی کو گہرا کالا پیدا کیا, کسی کو گورا پیدا کیا ہے, اختر مختلف انواع و اقسام میں انسانوں کو پیدا کیا ہے. یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں. امام فرماتے ہیں کہ دیکھو اس کی نشانیاں تو دیکھو اللہ کی, اللہ نے ایک زبان, یہ گوشت کا ٹکڑا, اس کے اندر اتنی توانائی پیدا کر دی کہ انسان اس گوشت کے ٹکڑے سے بولتا ہے. تو یسمع ینظر بشحم یتکلم بلحم ویسمع بعظم, اور ہڈی سے سنتا ہے. اب یہ دیکھیے مولا 1400 برس پہلے بتا رہے ہیں کہ انسان کان سے نہیں بلکہ کان کے اندر جو ہڈیاں ہیں اس سے سنتا ہے. یعنی ابھی سائنس وہاں تک پہنچ بھی نہ پائی تھی. امام نے 1400 برس پہلے ان باتوں کو بھی بتا دیا کہ جو ظاہر ہیں, ان باتوں کو بھی بتا دیا جو باطن میں پوشیدہ ہیں. ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد. تو اگر ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے.
لہٰذا پروردگار عالم اسی سورہ رحمان میں ارشاد فرما رہا ہے کہ تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تم اللہ کی کن کن نعمتوں کا ناشکری کرو گے۔ اللہ ہم کو اپنی نعمتیں گنوا رہا ہے، اب اس کے بدلے میں حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نعمتیں گنوائیں، حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ ہم اگر ہمارے ساتھ کوئی نیکی کرتا ہے تو ہم اس کے ساتھ جو ایک ادب اور تہذیب اور انسانی سماج میں ایک جملہ رائج ہے، مختلف زبانوں میں کبھی تھینک یو کہہ کر، کبھی شکریہ کہہ کے، کبھی دھنیہ واد کہہ کے یہ جملے ہم ادا کرتے ہیں۔ کس لیے ادا کرتے ہیں؟ اگر کسی نے ہماری مدد کی تو ہم پلٹ کر اس کو کہتے ہیں شکریہ۔ یہ جملہ جو ادا کرتے ہیں یعنی اس نے احسان جو کیا ہے کم سے کم زبان کے ذریعے سے ہی اس کا احسان کا بدلہ ہم چکا سکیں۔ خدا نے کہا کہ دیکھو اگر انسان تمہارے اوپر کوئی احسان کرتا ہے تو تم اس کا بدلہ زبان سے تو کم سے کم چکا دیتے ہو، ہم نے تم کو اتنی نعمتیں دی ہیں تو کم سے کم ہمارا ذکر تو کیا کرو۔ ہم تم سے یہ نہیں چاہتے کہ تم دن بھر نمازیں پڑھو، ہم چاہتے ہیں کہ مختصر طور پر 5 وقت آؤ، مختصر سی نماز پڑھ کے ہمارا شکریہ ادا کر دو۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ اور عزیزان کرام یہ یقین جانیے کہ اللہ نے اگر عبادت بھی رکھی ہے تو اس نے اپنے لیے نہیں رکھی ہے۔ اللہ کی عبادت وہ ہم سے عبادت کا محتاج نہیں ہے۔ ہم اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ اللہ ہم سے عبادت مانگ رہا ہے اور ہم سے عبادت کا متقاضی ہے کہ کہہ رہا ہے کہ عبادت کرو۔ یہ عبادت جو رکھی ہے اس عبادت میں بھی ہماری فلاح، ہماری کامیابی اور ہمارا فائدہ پوشیدہ ہے۔ یہ تمام عبادتوں کو آپ دیکھ لیجئے خدا نے اپنے لیے نہیں رکھی ہے۔ نماز پڑھنا ہے تو اس میں عبادت کے پہلو سے ہٹ کر اگر ہم اس کے اندر جسمانی فائدوں کو دیکھیں تو اتنے فائدے ہیں، لیکن ہم ان جسمانی فائدوں کی وجہ سے عبادت نہ کریں کہ اگر ہم سجدے میں جاتے ہیں تو ہمارا بلڈ پریشر مثلا سر کی طرف جاتا ہے، اور اگر ہم رکوع کرتے ہیں تو ہمارے جسم کو یہ فائدہ ہوتا ہے۔ یقیناً اس سے فائدہ ہوتا ہے، لیکن ہم اس لیے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں کہ اس سے ہم کو جسمانی فائدہ ہو رہا، بلکہ اللہ نے کہا ہے ضرور کوئی نہ کوئی فائدہ، کیونکہ وہ حکیم ہے اور حکیم کوئی خلاف عقل کام انجام نہیں دیتا اور نہ خلاف عقل ہم سے کسی چیز کا تقاضا کرتا ہے۔ تو عبادت جو رکھی ہے اس میں بھی ہمارا فائدہ ہے۔ روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، عبادت کرنا، یہ سب بندوں کے لیے فائدے کے لیے ہے، خدا کے لیے نہیں ہے، کیونکہ خدا فرما رہا ہے ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا فلن يضروا اللہ شیئا ان اللہ غنی بالعباد۔ اگر انسان سب کے سب کفر اختیار کر لیں اور اللہ کی ناشکری کرنے پہ آمادہ ہو جائے، کوئی عبادت نہ کرے، تو فرماتا ہے پروردگار کہ اگر تم سب کے سب ناشکری کرو، ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا، سب کے سب پوری زمین میں کوئی ہمارا شکر گزار بندہ نہ رہے، عبادت گزار بندہ نہ رہے، تب بھی خدا کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ان اللہ غنی بالعباد، کیونکہ اللہ پروردگار عبادت کرنے والوں سے مستغنی ہے۔ آسمان و زمین میں ہر چیز اس کی تسبیح و تحلیل کر رہی ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمان و زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح و تحلیل کر رہے ہیں، ہر چیز اللہ کی تسبیح و تحلیل کر رہی ہے۔ تو ہم احسان نہیں کر رہے ہیں اللہ پر، عبادت کر کے اللہ چاہتا ہے کہ ہمارا سماج ایک دوسرے کے مددگار، ایک دوسرے کا مددگار بن جائے اور ایک دوسرے کے کام آئے۔ اب عزیزان گرامی مختصر طور پہ میں بتا رہا ہوں، مثلا آپ نماز پڑھنے کے لیے جب مصلی عبادت پر جاتے ہیں تو ذرا نماز پڑھنے کے آداب کو دیکھ لیجئے۔ آپ توضیح المسائل میں جب آپ نماز کا چیپٹر کھولیں گے تو نماز سے پہلے کچھ شرائط ہیں جو مقدمات نماز کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر وضو کرنے کی جگہ، وضو کرنے کا پانی، لباس مصلی، شرائط نماز گزار، یہ سارے چیپٹر نماز کے چیپٹر شروع ہونے سے پہلے آتے ہیں کہ اگر ہم 2 رکعت نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے کیا شرائط ہیں، حقوق کی بات ہے۔ پہلے یہ دیکھیں کہ جہاں پر ہم وضو کر رہے ہیں وہ غصبی جگہ نہ ہو۔ اگر کسی کی جگہ پر بغیر اس کی اجازت کے، غصب یعنی کسی کی اجازت کے بغیر اس کی جگہ کو استعمال کرنا، غصب کو اللہ نے جائز قرار نہیں دیا۔ اگر غصبی جگہ ہے تو وہاں پر ہم وضو نہیں کر سکتے، غصبی جگہ ہے تو وہاں پر نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو نماز گزار کی جگہ، وضو کرنے کی جگہ وہ مباح ہونا چاہیے۔ مباح کے معنی کسی کی اجازت کے بغیر نہ تو وہاں وضو کریں نہ وضو کا پانی استعمال کریں۔ اور جہاں نماز پڑھ رہے ہیں وہاں پر بھی شرط یہ ہے کہ اس جگہ پر
کسی کا حق نہ ہو ورنہ اسے اجازت لینا پڑے گی. بغیر اس کی اجازت کے اگر ہم نے نماز پڑھی تو وہ نماز باطل ہے. نماز پڑھ رہے ہیں اگر ایسی جگہ پہ پڑھ رہے ہیں کہ جہاں پر لوگوں کو دشواری ہو رہی ہے تو وہاں نماز جائز نہیں ہے. یہ حقوق کی بات ہے. لباس ہم پہنے ہوئے ہیں لیکن کسی کا قرض ہم پر ہے اور جو ہمارے لباس میں جو بٹن لگا ہوا ہے وہ کسی کا حق مار کے ہم نے اس پیسے سے بٹن لگایا ہے تو کیا حکم ہے؟ پہلے اس کا حق ادا کیا جائے. اگر قرض دار ہیں تو پہلے قرض دار اگر آ گیا ہے تو اس کے قرض کو ادا کریں پھر نماز پڑھیں. اگر مطالبہ کرنے آ گیا تو پہلے اس کا قرض اتاریں پھر نماز پڑھیں. یہ کیا ہے حقوق ہم کو کیوں بتائے جا رہے ہیں؟ دیکھو نماز پڑھنے کے لیے بھی اتنی شرطیں ہیں کہ حقوق کا لحاظ رکھا گیا ہے, لوگوں کے رائٹس کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ کسی کا حق تو تمہاری گردن پر نہیں ہے. بغیر کسی کی اجازت کے نہ تو اس کے پانی کو استعمال کیا جا سکتا ہے وضو کے لیے, نہ اس کی جگہ کو استعمال کیا جا سکتا ہے, نہ اس کے لباس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. عزیزان گرامی اسی طرح سے آپ اور عبادتوں کو دیکھیے, ہر عبادت میں کوئی نہ کوئی فائدہ بندگان خدا کو پہنچ رہا ہے. روزہ نہیں رکھا کفارہ دو. کفارہ کیا ہے؟ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھا, ٹھیک ہے نہیں رکھا, عبادت ہے, ہماری عبادت ہے, لیکن فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے؟ نہیں رکھا روزہ. اگر روزہ رکھا تو فائدہ بندوں کو کہ تاکہ لوگوں کی بھوک و پیاس کا اندازہ ہو, غریبوں کی بھوک و پیاس کا اندازہ ہو, تب ہمارے اندر جذبہ پیدا ہو کہ ہم بھوکوں کو کھانا کھلائیں, غریب کو اس کا سہارا دیں, غریبوں کا سہارا دیں, غریب جو بھوکا ہے اس کو کھانا کھلائیں. اور نہیں رکھا اگر روزہ تو پھر اس کا کفارہ یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں, یا 60 مسکینوں کو یہ غلام آزاد کریں, یا 60 روزے رکھیں, یعنی مسلسل 60 روزے. تو کیا ہے؟ روزہ نہیں رکھا لیکن روزے کا کفارہ یہ رکھا کہ اس کا فائدہ بندوں کو پہنچے. 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے یا غلام آزاد کیا جا رہا ہے. اب غلاموں کی رسم و رواج تو ختم ہو گیا ہے, لیکن بہرحال اس زمانے میں کہ جب غلام ہوتے تھے تو غلام کو آزاد کرنا بھی ایک نیکی ہے. غلام کو آزاد کرو تو ایک انسان کو آزاد کرنا یہ بھی کفارہ ہے روزے کا. تو اگر روزہ نہیں رکھا تو اس کا کفارہ لوگوں تک جا رہا ہے, اس کا فائدہ لوگوں کو پہنچ رہا ہے, غلاموں کو پہنچ رہا ہے. اگر ہم نے نماز پڑھنے کے لیے کسی کو اجیر کیا کہ ہمارے والدین کی طرف سے نماز پڑھ لو, تو ایک بے سہارا ہے. لوگ آج کل جاب ڈھونڈا کرتے ہیں, مثلا اگر نہیں پڑھنا لکھنا جانتے, کچھ اس قابل نہیں ہے کہ ہم کہیں جاب کر سکیں, نہ کسی ادارے میں ہم کو جاب مل رہی ہے, اللہ نے دوسرے راستے کھول دیے کہ جاؤ تم قرآن کی تلاوت کرو مرحوم کی طرف سے. ہم نے کسی امیر آدمی نے اپنے والدین کے لیے کسی غریب کو ہائر کر لیا, اس کو کہا کہ تم ہمارے والدین کے لیے قرآن کی تلاوت کرو, ایک قرآن کی تلاوت کرو, ہم تم کو اتنا پیسہ دیں گے. روزہ ہمارے والدین نہیں رکھ پائے تھے, بیماری میں انتقال کر گئے, ان کے قضا روزے, ان کی قضا نمازیں تم پڑھو, اس کا تم کو اجر دیں گے, اس کی اجرت دیں گے. تو معلوم ہوا کہ نماز روزہ مرنے کے بعد بھی. اب اس سے ایک بات اور واضح ہو جاتی ہے کہ مرنے کے بعد چیپٹر بند نہیں ہوتا ہے. مرنے کے بعد بھی اللہ نے اتنی گنجائش رکھی ہے کہ جو جانے والا چلا گیا ہے, نماز روزہ نہیں کر پایا مجبوری کے درجے, تو اس کا ثواب پہنچانے کے لیے ہم نے راستے کھول دیے. جو زندہ ہیں, جو وارث ہیں, وہ اپنے مرحومین کی طرف سے قرآن کی تلاوت کرائیں, نمازیں پڑھوائیں, روزہ رکھوائیں, حج کروائیں. تو عزیزان گرامی فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے؟ مرنے والا چلا گیا دنیا سے, ثواب اس کو پہنچ رہا ہے جو اس دنیا سے چلا گیا, لیکن اس کا ثواب پہنچانے والا کون ہے؟ جو نماز پڑھ رہا ہے. نماز پڑھ رہا ہے اس مرحوم کی طرف سے, لیکن اس کو مادی فائدہ بھی ہو رہا ہے, مال بھی مل رہا ہے. یعنی نوکری نہ ہونے کے باوجود, ان پڑھ ہونے کے باوجود, کچھ نہ کرنے, کوئی ڈگری نہیں ہے, کہیں ادارے میں کام نہیں کر سکتا, لیکن اللہ نے انتظام یہ کیا کہ مرحومین کی طرف سے ان لوگوں کو نماز پڑھنے کے لیے اجرت دے دو, روزہ رکھنے کے لیے اجرت دے دو, تاکہ ان کا بھی ذریعہ معاش بنا رہے. تو عبادت اللہ کی ہو رہی ہے, فائدہ بندوں کو پہنچ رہا ہے. ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد. تو عزیزان گرامی دیکھیے عبادت ہے, خدا عبادت کا محتاج نہیں, لیکن واجب اس لیے کیا ہے کہ اگر تھر پیچی کرے انسان, عبادت نہ کرے, تو پھر مجبوراً عبادت کرنا پڑے تاکہ بندوں کو فائدہ پہنچتا رہے. نہیں کرے گا تو کفارے کی صورت میں بندوں کو پہنچے گا فائدہ. عبادت کرے گا تو عبادت کے ذریعے سے بندوں کو فائدہ پہنچتا رہے. خمس و زکوٰۃ بھی عبادت ہے. ہم بہت چیریٹی کرتے ہیں, بہت ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, لیکن جتنا بھی خرچ کریں
جو واجب اللہ کی طرف سے اس کو ادا کرنا ضروری ہے. ایک پیمانہ بنایا ہے اللہ نے کہ اتنا خمس دینا ہے, اتنا زکوٰۃ دینا ہے. زکوٰۃ دینے کے مورد الگ ہیں, لیکن بہرحال جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے ان کو زکوٰۃ دینا ہے, جن کے اوپر خمس واجب ہے ان کو خمس دینا ہے. یہ خمس و زکوٰۃ کا پیسہ جا کہاں رہا ہے؟ غریبوں میں, فطرہ غریبوں میں. عزیزان گرامی, تو عبادت اللہ کی ہے, فائدہ بندوں کا ہے. تو ہم یہ نہ سوچیں, اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کر کے اس پر احسان کر رہے ہیں. یہ اللہ نے عبادت کو بھی ہم پر فرض اس لیے کیا ہے تاکہ لوگوں پر اور احسان اس کا ہوتا رہے. عزیزان گرامی, تو اللہ نے احسان کیا ہے اور یہ فرما رہا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان. کیا احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کچھ اور ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا. سوائے احسان کے احسان کا بدلہ کچھ اور نہیں ہو سکتا. تو عزیزان گرامی, حقوق متقابل جو ہیں, ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا, یہ فرائض میں سے ہیں. اللہ یہ نہیں پسند کرتا کہ انسان عبادت تو کثرت سے کر رہا ہے لیکن جو حقوق ہیں اس کی پامالی کر رہا ہے. امام صادق علیہ السلام, اللہم صلی اللہ علیہ محمد, آپ فرماتے ہیں کہ کسی کی کثرت رکوع اور کثرت سجدہ سے دھوکہ نہ کھانا. اگر کوئی کثرت کے ساتھ رکوع اور سجدے کر رہا ہے, بہت نمازی اور پرہیزگار عبادت گزار ہے, تو اس کی عبادتوں سے دھوکہ نہ کھانا, بلکہ اگر دیکھنا ہے کہ عبادت میں سچا ہے یا نہیں ہے, واقعاً یہ عبادت گزار ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان عبادت کرنا ترک کر دے. عبادت کا پیمانہ اور پہچان بتا رہے ہیں مولا کہ دیکھو عبادت کا ماحصل کیا ہوتا ہے, عبادت کا رزلٹ کیا ہونا چاہیے, عبادت کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے. امام اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ دیکھو عبادت کرنے والا اگر دھوکے باز ہے, عبادت کرنے والا اگر قول کا سچا نہیں ہے, تو اس کے رکوع سجدے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کے رکوع سجدے سے, کثرت رکوع کثرت سجدہ سے دھوکہ نہ کھانا. یہ دیکھو کہ قول میں کتنا وفادار ہے اور امانت میں خیانت تو نہیں کر رہا ہے. اگر امانت دار ہے اور قول میں سچا ہے تو اس کی عبادت واقعاً قابل اثر ہے. اس کا نتیجہ, یعنی کہ عبادت کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر انسان عبادت کر رہا ہے تو اس عبادت کے ذریعے سے اس کی شخصیت اور نکھرنا چاہیے, اس کے اندر وفاداری پیدا ہونا چاہیے, اس کے اندر سچائی پیدا ہونا چاہیے, اس کے عمل میں سچائی ہونا چاہیے, اس کے قول میں سچائی پیدا ہونا چاہیے. امام یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ صرف عبادت یہ نہیں ہے کہ انسان عادت کے تحت کرے, عبادت ہے ہی اس لیے تاکہ انسان بن سکے. ایک صلوات بھیج دے محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو حقوق کی پابندی نہیں کرتے اور پھر اس کا اثر یہ ہوتا ہے. عزیزان گرامی, ایسا نہیں کہ انسان سوچتا ہے کہ ہم نے کسی کا حق مار دیا یا کسی کا حق ادا نہیں کیا تو ہم خوشحال رہ لیں گے. نہیں, ایسا نہیں ہے. امام نے جو ہم کو تعلیم دی ہے وہ یہی ہے کہ حقوق کی پابندی کی جائے. ایک شخص تھا جو یہ کہتا ہے کہ میں بہت پریشان ہوں اور میرا کام نہیں ہو پاتا. اس کے افسر نے اس سے فائل مانگی, ایک آفس میں کام کرتا تھا, اس کے افسر نے اس سے فائل مانگی کہ وہ فلاں فائل لے کر آؤ. وہ کہنے لگا کہ میں نے فائل تلاش کی, مجھے ملی نہیں وہ فائل. کسی کی فائل تھی, اس نے افسر نے منگائی کہ وہ لے کر آؤ. خیر اس کو نہیں ملی, بہت ڈھونڈی نہیں ملی. اس نے جا کر کہا کہ بھئی وہ فائل مل نہیں رہی ہے, اور وہ اتنی امپورٹنٹ فائل تھی کہ افسر کہتا ہے کہ یہ تم فائل اگر نہیں دو گے تو پھر میں تم کو نوکری سے نکال دوں گا. یہ اتنی امپورٹنٹ فائل, تم نے اتنی لاپرواہی کیسے کی؟ وہ بہت پریشان ہوا. ایک ہفتے کا ٹائم دیا کہ ایک ہفتے کے اندر یہ فائل اگر میرے تک نہ پہنچی تو ہم تم کو نوکری سے نکال دیں گے. اب یہ پریشان حال گیا, گھر میں جا کر دعائیں کرنے لگا, مسجدوں میں جا رہا دعائیں کر رہا ہے, عبادت کر رہا, تضرع زاری عبادت سب کچھ ذکر سب کر رہا ہے, اس کو کچھ نہیں مل رہا ہے. ایک دن وہ مسجد میں بیٹھا ہوا گریہ کر رہا تھا, توسل کر رہا تھا, پروردگار مجھے فائل دلوا دے, کوئی ایسا عمل میں کرنے کو تیار ہوں, میں عبادت کر رہا ہوں, تضرع زاری دعائیں توسل سب کچھ کر رہا ہے. جب وہ مسجد سے باہر نکل رہا تھا تو ایک شخص نے آ کے اس سے کہا کہ تم جاؤ, رجب علی خیاط ایک شخص تھے, بہت عارف اس زمانے میں, کہتے ہیں جاؤ اس کے پاس جاؤ, وہ تمہارے مسئلے کو حل کر دیں گے. اب یہ پریشان کہ یہ کیا,
اس کو کہاں سے معلوم کہ میں پریشان ہوں، اور اس کو کیا معلوم کہ میرے اوپر کیا مصیبت گزر رہی ہو، یہ میرا حل کہاں نکلے گا اور کہاں پہ میرا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. یہ سمجھ گیا کہ اللہ کی طرف سے کوئی امداد غیبی آئی ہے، اس کی زبان کے ذریعے سے ہم کو رہنمائی کی گئی ہے. تو خیر بہرحال وہ جاتا ہے، ڈھونڈتا ہوا پتہ وہاں پہنچتا ہے رجب علی خیاط کے پاس. رجب علی خیاط سے پوچھتا ہے کہ بھائی یہ مسئلہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ تم سے ضرور کوئی نہ کوئی خطا ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے تم اس مصیبت میں مبتلا ہوئے ہو. سوچو ذرا تم نے کیا کیا ہے. سوچتا رہا. پھر رجب علی خیاط کہتے ہیں کہ تمہاری بہن ایک بیوہ ہو گئی تھی، تم نے اس کی خبرگیری کی، اس کے پاس گئے، اس کا درد دل سمجھا. یہ سمجھ گیا کہ یہ امداد غیبی ہے، کیونکہ اس کی یعنی رجب علی خیاط کو کیا معلوم کہ میری بہن تھی وہ بیوہ ہو گئی. تو یہ کہتا ہے کہ ہاں میری ایک بہن تھی وہ بیوہ ہو گئی تھی، اس کے بعد میں نے اس کی خبر ہی نہیں لی کیا ہوا اس کے ساتھ. کہنے جاؤ پہلے جا کر اس کو مناؤ، اس کو خوش کرو، اس کی جو پریشانیاں اس کو دور کرو، تب تمہاری پریشانی دور ہوگی. یہ جاتا ہے اپنی بہن کے پاس. جیسی بہن اس کو دیکھتی ہے اور رونے لگتی ہے، وہ کہتی ہے تم کیسے بھائی ہو، میرے بیوہ ہونے کے بعد میرے بچے یتیم ہو گئے، میں اتنی بے سہارا ہوگی، تم نے پلٹ کر میری خبر بھی نہیں لی. تو معافی مانگتا ہے، معافی تلافی کرتا ہے. اس کو جا کر پہلے کھانے پینے کے لیے کچھ لے کر جاتا ہے، کچھ لباس لے کر جاتا ہے. اس سے کہتا ہے مجھ سے راضی ہو جا. جب اس کے چہرے پر خوشحالی کے آثار نمودار ہوئے اور اس نے وعدہ کیا کہ میں تمہارے پاس آتا رہوں گا اور تمہاری خبر گیری کرتا رہوں گا، تم سے ہاں احوال پرسی کرتا رہوں گا، جب اس نے مطمئن ہو گیا وہ کہ اب میری بہن خوش ہو گئی ہے، اب جب گیا اپنے آفس اور جا کر دیکھتا ہے تو میز کے نیچے جہاں پر وہ کئی بار تلاش کر چکا تھا وہیں اس کی فائل رکھی ہوئی تھی. یہ عزیزان گرامی کیا ہے کہ دیکھیے اگر ہم کوتاہی کرتے ہیں، کمی اپنی طرف سے کمی کرتے ہیں اپنے رشتوں کو نبھانے میں، تو پھر ہم مبتلا ہوتے ہیں پریشانیوں میں. ہمارے رشتے جو ہیں یہ بہت اہم چیز ہیں. یہ صلہ رحمی جو رکھی گئی ہے وہ اسی لیے رکھی گئی ہے کہ صلہ رحمی قائم کرو. رسول اکرم نے صلہ رحمی پر زور دیا ہے، قرآن نے صلہ رحمی پر زور دیا ہے، امام علیہ السلام نے اپنی وصیت میں صلہ رحمی پر زور دیا ہے. آپ اپنی وصیت میں ارشاد فرماتے ہیں اوصیکم عباد اللہ و نفسی بتقوی اللہ و نظم امرکم والصلاح ذات بینکم. پوری وصیت نہیں پڑھ رہا ہوں، آپ فرماتے ہیں کہ والصلاح ذات بینکم، آپس میں صلہ رحمی کو قائم رکھو، رشتوں کو قائم رکھو، رشتوں کو ٹوٹنے نہ دو. اگر ناراضگی ہے کسی رشتے میں تو اس ناراضگی کو رضایت میں بدلنے کی کوشش کرو. ناراضگیاں نہ رہیں، رشتے ٹوٹنے نہ پائیں. میں نے سنا ہے تمہارے جد رسول خدا سے کہ اصلاح ذات البین افضل من عامۃ الصلاۃ والصیام، کہ آپس میں رشتوں کو قائم کرنا پوری زندگی نماز روزے سے بہتر افضل ہے. آج ذرا سی بات پر رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، ذرا سی ناراضگیوں میں رشتے ختم ہو جاتے ہیں، نسلیں چلیے ختم ہو جاتی ہیں، معلوم ہے پتہ نہیں چلتا کہ ہمارا بھائی ہے یا ہمارا رشتہ دار ہے. لیکن عزیزان گرامی جس مرحوم کی ایصال ثواب کی مجلس ہے، احسان صاحب نام تھا، محمد احسان، نام بھی کتنا حسین، محمد اور احسان. اور ان کے احسانات بھی بہت زیادہ ہیں، خاص کر اپنے گھر والوں پر، اپنے خاندان والوں پر. ان کے بارے میں آپ سب حضرات جانتے ہیں، اور جیسا کہ مجھے بتایا گیا ہے، میں نے ان کے بیٹے سے دریافت کیا تو ان سے بھی یہ پتہ چلا کہ نہایت شریف انسان، متقی و پرہیزگار، ایماندار، لوگوں کی مدد کرنے والے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کی مدد کرنا، اور نہ صرف اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہن، بلکہ اپنے رشتہ داروں کی مدد کرنا. اپنے بچوں کو بھی پڑھایا اور دوسرے بچوں کو بھی پڑھایا. تعلیم پر اتنا زور کہ خود بھی اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں. تعلیم یافتہ بہترین زیور جو ہے انسان کا شخصیت بنانے کا وہ ہے تعلیم اور تربیت. بہترین تربیت اپنے بچوں کی بھی کی، تعلیم سے آراستہ کیا، زیور تعلیم دیا، اور ساتھ ساتھ دوسرے بچوں کے ساتھ بھی شفقت یہ تھی کہ کوئی جاہل نہ رہنے پائے. یہ بہت بڑا ایصال ثواب کے لیے جو صدقہ جاریہ ہے، ثواب جاریہ ہے، وہ بہترین ذریعہ ہے کہ تعلیم دیں، تاکہ یہ سلسلہ جو چلتا رہے گا نا، یہ تعلیم کا سلسلہ، یہ وہ ثواب جاری ہے کہ جو نسلاً بعد نسل چلتا رہتا ہے. کہ ہم نے ایک کو تعلیم دی، ایک کو پڑھایا،
اب وہ بچہ جب بڑا ہو گیا، اسکالر بنا، اس نے کسی اور کو پڑھایا، اس نے 10 کو پڑھایا، 10 نے 20 کو پڑھایا، اور 20 نے، اس طرح ملٹیپلائی کرتے رہیے کہ کتنے زیادہ لوگ اس سے تعلیم یافتہ ہوں گے، لیکن جو ثواب ملتا جا رہا ہے. آج کل ایسی ایسی اسکیمیں چل رہی ہیں کہ آپ 1 ممبر 2 ممبر بنائیے، 2 نے 4 ممبر بنائے، 4 نے 8 ممبر بنائے، جن کا کریڈٹ ہے وہ آپ کو ملتا رہے گا جو بنیاد رکھنے والا ہے. تو عزیزان گرامی، یہ ثواب جو ہے، یہ ثواب کا طریقہ وہی جو اللہ نے بنایا ہے، قائم کیا ہے، کہ اگر ہم اس طرح سے ثواب جاری قائم کرتے رہیں، کسی ایک کے ساتھ اگر نیکی کر رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں، تو پھر اس تعلیم یافتہ بچے نے جب دوسروں کو تعلیم دی تو ان کا بھی کریڈٹ، ان کا بھی ثواب اس کو ملے گا جس نے تعلیم دی ہے. تو احسان صاحب جو ہے دوسروں پر احسان کر گئے، اب ان کے اوپر اللہ بھی احسان کر رہا ہے کہ آپ نے سب پر احسان کیا تھا، بدلے میں آپ پر احسان ہی کر رہے ہیں کہ آپ کے بچے بھی اس قابل ہیں کہ اب دوسروں کے ساتھ نیکیاں کر رہے ہیں. تو عزیزان گرامی، رشتوں کو قائم رکھنا، رشتوں کو رشتہ نبھانا اور ان کے ساتھ ایک محبت کا رشتہ قائم رکھنا ایک بہت بڑا ثواب ہے، اور جس کو اوپر تاکید کی گئی ہے کہ جو عمر کی درازی میں، عمر میں برکت ہوتی ہے اس سے. یعنی اگر ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کے سلوک کرتے ہیں تو اس سے عمر میں برکت ہوتی ہے. تو عزیزان گرامی، یہ ہے تعلیم قرآن، تعلیم اسلام. احسان کا بدلہ احسان، نیکی کا بدلہ نیکی. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جن کی شہادت کی تاریخ ہے، آپ سے ایک چاہنے والا آ کے کہتا ہے کہ مولا، شہر رے کا جو اس وقت وزیر ہے، جو گورنر ہے وہاں کا اس وقت، اس نے ہمارے اوپر اتنے ٹیکس لاد دیے ہیں کہ ہماری پاس اتنی طاقت نہیں کہ ان کو ادا کر سکیں، اور وہ آپ کا چاہنے والا ہے، لہذا مولا آپ اس سے سفارش کریے کہ میرے اوپر سے ٹیکس کا بوجھ اتار دے، میں اتنا نہیں دے سکتا، اتنی مالیات میں نہیں ادا کر سکتا. امام نے خط لکھا اس کو، جو شہر رے اس وقت تو چھوٹا سا ایک قریہ، ایک چھوٹا سا ایک تہران کے نزدیک ایک جگہ ہے جہاں پہ شاہ عبد العظیم کی قبر ہے، اس کو شہر رے کہا جاتا ہے. لیکن اس زمانے میں شہر رے بہت بڑا شہر ہوا کرتا تھا. تہران جو شہر اس وقت ہے وہ سب شہر رے میں شمار کیا جاتا تھا، جس کا ذکر آپ سنتے رہتے ہیں کربلا کے واقعے میں کہ شہر رے کی حکومت چاہتا تھا پسر سعد ملعون. امام نے اس کو خط لکھا، اس گورنر کو لکھا کہ اللہ نے ایک درخت کا سایہ دنیا کے اوپر کر رکھا ہے، اور اس سائے سے وہی لوگ بہرہ مند فائدہ اٹھا سکتے ہیں، بہرہ مند ہو سکتے ہیں، فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ جو دوسروں کی مشکلات کو حل کرتے ہیں، جو دوسروں کی پریشانیوں کو حل کرتے ہیں، عقدہ گشائی کرتے ہیں. اگر کوئی پریشان حال ہوتا ہے اس کی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں. بھائی یہ جملہ لکھا، خالی کہا کہ جاؤ جا کر دے دو اس کو. یہ گیا، دروازے پہ جب پہنچا ہے اس گورنر کے، دروازہ کھٹکھٹائے، خادم نے کون؟ کہا کہ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس سے آیا ہوں. وہ خط لے کر گیا، وہ گیا پیغام لے کر، اس نے کہا کہ ایسا ایسا شخص آیا جو امام کے پاس سے آیا. تو یہ پا برہنہ دوڑتا ہوا، یعنی کہ وہ عارف تھا، امام کو جانتا تھا، امام کی معرفت رکھتا تھا، محبت کرتا تھا امام سے، دوڑتا ہوا آیا کہ ہاں کیا بتاؤ، کون، کس نے بھیجا تم کو؟ امام نے بھیجا ہے. امام کیسے ہیں؟ ان کی احوال پرسی کرنے لگا. کہا امام نے مجھے بھیجا ہے یہ خط لے کر. جب وہ خط دیا، خط پڑھا، امام کا خط اس نے چوما پہلے، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ ہم نے تمہاری جو مالیات، جو ٹیکس تھا، ہم نے تم کو معاف کیا، اور اپنے جو اس کے پاس جو دولت تھی اس کو آدھی تقسیم کر کے اس کو دے دی. اور اس کے بعد کہا کہ اب تم ٹیکس نہیں ادا کرو گے، میں تمہاری طرف سے ٹیکس ادا کروں گا. اب جب یہ گیا دوسرے سال، اس نے پھر امام سے ملاقات کی حج کے دوران. امام نے پوچھا کہ کیا وہ تمہارا مسئلہ حل ہو گیا؟ تو اس نے کہا کہ مولا، یہ آپ کا چاہنے والا کیسا تھا کہ جب میں آپ کی سفارش لے کر گیا، آپ کی طرف سے آپ نے جو لکھ کر دیا تھا خط، اس کا یہ صلہ دیا اس نے کہ ہمارے ٹیکس کو بھی معاف کر دیا، اور اس نے بلکہ ہمارے ساتھ نیکیاں بھی کی، اور ہم کو الگ سے الٹا ہم کو مال و زر سے نوازا. تو امام کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، امام خوش ہوئے. کہا کہ تمہیں کو خوش نہیں کیا ہے اس نے، بلکہ اس نے اللہ کو بھی خوش کیا ہے، رسول اللہ کو بھی خوش کیا ہے، اور ہم کو بھی خوش کیا ہے. ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد. تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کہ جن کا لقب تھا کاظم، جن کا لقب کاظم، کاظم کے معنی کیا ہیں؟ غصے پر قابو پانے والا، کاظم الغیظ، غصے پر قابو پانے والا، غصے کو ضبط کرنے والا. ایک کنیز تھی آپ کے گھر میں،
اس سے گملہ چھوٹ گیا اور گر گیا. وہ گھبرانے لگی, سہم گئی کہ اب پتہ نہیں کیا ہم کو سزا ملے گی. اس نے فوراً آیت کا سہارا لیا, والکاظمین الغیظ, قرآن کی آیت اس نے تلاوت کی. دیکھیے اس گھرانے کے جو غلام ہوتے ہیں وہ بھی, کنیزیں و غلام بھی اتنی معرفت رکھتی ہیں اور اتنی تعلیم یافتہ ہوتی ہیں کہ جب اس غلام و کنیز کو اس گھر میں لایا جاتا ہے تو آتے ہیں غلام و کنیز بن کے, جاتے ہیں تو بادشاہ اور شہزادی بن کے جاتے ہیں, عارف بن کے جاتے ہیں. آتے ہیں تو قرآن سے ناواقف ہوتے ہیں, لیکن جب جاتے ہیں تو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے جاتے ہیں. جب فضا کو دیکھیے تو کلام کر رہی ہے قرآن سے. تو کہتی ہے کہ والکاظمین الغیظ, غصے کو پی جانے والے. امام نے فرمایا کہ میں نے غصہ نہیں کیا, میں غصے کو ضبط کرتا ہوں. پھر اس نے آگے کی آیت پڑھی, والعافین عن الناس, لوگوں کو بخشنے والے. امام نے فرمایا جا میں نے تجھے بخش دیا. پھر آگے کی آیت تلاوت کرتی ہے, واللہ یحب المحسنین, اور اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. امام نے فرمایا جا میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کیا. یعنی اس آیت کے ذریعے سے وہ اپنے خوف کو سمیٹ کر اظہار کر رہی تھی کہ مولا میں سہم گئی تھی. جب آیت پڑھی تو امام آیت با آیت جب وہ آیت پڑھتی جا رہی تھی تو اس کو جواب کردار کے ذریعے سے دیتے جا رہے تھے, اور بتا رہے تھے کہ تم قرآن صامت پڑھ رہی ہو, ہم قرآن ناطق اس پہ عملی طور پر عمل کر کے بتا رہے ہیں کہ دیکھو قرآن صامت تم پڑھ رہی ہو, عمل کر کے ہم دکھا رہے ہیں. ایک صلوات بھیج دی محمد و آل محمد. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین, اور اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو آپ کا لقب تھا کاظم الغیظ, غصے کو پی جانے والے. دیکھیے دو شخصیتیں ایسی ہیں کہ جن کو لقب ملا ہے باب الحوائج کا, بلکہ 4 شخصیتیں ہیں, لیکن اس میں جو بارز ترین شخصیتیں ہیں, ایک موسیٰ کاظم علیہ السلام اور دوسرے جناب عباس علیہ السلام, اور علی اصغر علیہ السلام وہ بھی باب الحوائج ہیں, اور جناب عباس کی والدہ ام البنین وہ بھی باب الحوائج ہیں. تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو باب الحوائج کہا جاتا ہے, یعنی حوائج, حاجتوں کا دروازہ. اگر کسی کو کوئی حاجت ہو, کوئی سوال ہو, کوئی مسئلہ لے کر آئے تو اس در پر آئے تو اس کے مسئلے حل ہو جاتے تھے, چاہے وہ دنیاوی مسئلہ لے کر آئے چاہے وہ اخروی مسئلہ لے کر آئے, سارے مسائل یہاں پر حل ہو جاتے تھے. اور ایک شخصیت جو جناب عباس علیہ السلام کہ جن کو باب الحوائج کہا جاتا ہے, تو باب الحوائج وہ بھی ہیں, وہ باب الحوائج یہ بھی ہیں. تو اب ان دونوں میں جو قدر مشترک چیز پائی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ کاظم الغیظ, غصے کو پی جانا, غصے کو ضبط کرنا, صبر کرنا, دونوں میں پائی جاتی ہے. جناب عباس میں بھی غصے پر قابو پانا, اور جناب موسیٰ کاظم علیہ السلام کے جن کا لقب ہی غصے کو ضبط کرنا تھا. یہ معمولی بات نہیں کہ 14 سال آپ جیل میں رہے, قید میں رہے, 14 سال آپ کو قید میں رکھا گیا. اور قید بھی کوئی ایسی قید نہیں کہ جو ایک معمولی قید کہی جائے, بلکہ ایسی قید کہ جو زمین کے اندر تاریکی میں. امام فرماتے ہیں کہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے خلوت عطا کی کہ میں اس کا ذکر کر سکوں. یعنی آپ اس حالت میں بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. اور عبادت کا یہ عالم تھا کہ اللہ کی عبادت میں ہر وقت سجدہ ریز. واقعہ مشہور ہے کہ ایک ایسی عورت کو بھیجا گیا کہ آپ کو جا کر بہکائے, گناہ پر آمادہ کرے. اس قید خانے میں بھیجا, لیکن آیت تطہیر کے حامل ہیں یہ. جب اس عورت کو بھیجا اس غرض سے اس ہارون رشید ملعون نے کہ جا کر بہکائے تاکہ ان کو بدنام کیا جا سکے. دیکھیے قصد کتنا گندا ہے کہ امام کو بدنام کرنے کے لیے. ایسے تو وہ کچھ نہیں کر پا رہا تھا, جتنا ان پر سختی کر رہا تھا اتنی وہ عبادت میں ان کی اضافہ ہو رہا تھا. اب اس نے سوچا کہ ان کو کس طرح سے بہکایا جائے, لہٰذا ایک عورت کو بھیجا کہ جا کر ان کو بہکائے. قید خانے میں گئی. اب یہ مطمئن ہے کہ میں صبح پروپیگنڈا کروں گا امام کے خلاف. اب جو قید خانے کا دروازہ کھول کے دیکھا تو کیا دیکھا
کہ نہ صرف امام بلکہ وہ جو آئی تھی بہکانے کے لیے وہ بھی سجدے میں چلی گئی اور سجدے میں عبادت کر رہی ہے پروردگار کی۔ عزیزان گرامی یہ بتا دیا مولا نے کہ دیکھو ہم وہ گھرانے اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو آیت تطہیر جن کے لیے نازل ہوئی تھی، ہمارے پاس رزق اور پلیدگی آ نہیں سکتی۔ جو آئے گا یہاں پہ حسن نیت لے کر اچھا کردار ہوگا۔ اگر انسان کے اندر ذرہ برابر بھی خوبی پائی جا رہی ہوگی، اگر اس گھرانے میں آ جاتا ہے تو پھر وہ آتا برا ہے جاتا ہے اچھا انسان بن کر۔ اس گھرانے کی یہ خوبی ہے، یہ ہادی ہے، رہنما ہے، لہٰذا وہ جب بہکانے کے لیے آئی تھی وہ خود ہدایت یافتہ ہو کر چلی گئی۔ عزیزان اکرامی یہ ہے وہ گھرانہ، یہ ہے موسیٰ کاظم علیہ السلام کے جنہوں نے عبادت کے ذریعے سے اپنے چاہنے والوں کو قید خانے کے ذریعے میں، آپ ہیں قید خانے میں لیکن اپنے چاہنے والوں کی مدد بھی کر رہے ہیں۔ اور جیسا کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ جسم اتنا لاغر اور نحیف ہو گیا تھا کہ جب قید خانے میں ڈھونڈا جاتا تھا تو ایک لگتا تھا ایک صرف چادر ایک پڑی ہوئی ہے زمین پر، اتنے لاغر۔ ظاہر سی بات ہے کہ سال گزر گئے اور آپ پر سختیوں پر سختیاں، ذاتیوں پر ذاتیاں، ٹارچر پر ٹارچر ہو رہے ہیں، تو کیا عالم ہوا ہوگا امام کا؟ یہاں تک کہ امام نے جب آخری ایام آئے، ہارون رشید نے آپ کو زہر دے کر شہید کیا، جو انگور ان کے لیے بھیجے گئے، زہر جس کے اندر رکھا گیا تھا۔ امام نے جب مرضی پروردگار، مشیت الہی کے لیے ان انگوروں کو چکھا، کھایا، زہر کا اثر ہوا۔ زہر کا اثر ایسا تھا، شدید اثر، کہ امام تڑپ تڑپ کر اس قید خانے میں شہید ہو جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی جب امام کی شہادت واقع ہوئی تو آپ بغداد میں تھے، کاظمین بغداد میں ہیں، امام کے بیٹے علی رضا اسلام مدینے میں تھے۔ جس مرحوم کی ایصال ثواب کی مجلس ہے وہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جب باپ کے اوپر کوئی مصیبت پڑتی ہے یا باپ کا انتقال ہوتا ہے اور بیٹا نہ ہو تو بیٹا کتنا بے چین ہوتا ہے اور باپ کس طرح سے اپنے بیٹے کو یاد کرتا ہے۔ امام کاظمین میں ہیں، تڑپ رہے ہیں، قید خانے میں زہر کا اثر ہو رہا ہے، جتنا زہر کا اثر بڑھتا جا رہا ہے۔ امام مدینے میں، 8ویں امام مدینے میں ہے۔ آخرکار با اجاز آئے، اس کے بعد جو غسل و کفن وغیرہ جو امام کو صرف امام دفن کر سکتا ہے، امام کو صرف امام غسل و کفن اور نماز جنازہ پڑھا سکتا ہے، بہرحال با اجاز آئے۔ لیکن عزیزان گرامی کچھ لمحات جو گزرے کہ امام تنہائی میں ہے اور زہر کا اثر ہو رہا ہے۔ ہاں عزیزان گرامی بس تسلی کے لیے ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ احسان صاحب کے بیٹے جنہوں نے مجلس برپا کی اپنے والد کے لیے، اللہ ان کو کامیاب کرے کہ جو اپنے والدین کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے اس طرح سے ان کو یاد رکھتے ہیں، ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں۔ یہ مجالس، یہ ذریعہ ہے ایصال ثواب کا بھی، اور ذکر آل محمد جب ہوتا ہے تو ہم کو ایک تازگی، روح کی تازگی ملتی ہے، ایک عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے ہمارے اندر، اور ہم کو تعلیمات آل محمد سے آشنائی ہوتی ہے کہ ہم زندگی کیسے گزاریں۔ یہ مجالس یہ ذریعہ ہیں عزیزان گرامی، ایصال ثواب اسی لیے رکھا گیا ہے۔ تو عزیزان گرامی پروردگار عالم ان کے درجات میں، مرحوم کے درجات میں بلندی عطا کرے کہ کیسی اولاد، اتنے نیک اولاد جو قربانیاں دی ہیں، جو اتنے احسانات اور جتنے انہوں نے کام انجام دیے ہیں، اللہ ان کے تمام نیک کاموں کے بدلے ان کو درجات بلند عطا کرے اور معصومین کے جواب میں جگہ عطا کرے، خاص کر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جن کی شہادت کی تاریخ ہے۔ عزیزان گرامی ان کے ساتھ ان کو محشور کرے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا جنازہ اس طرح سے رکھا گیا جسر بغداد پر کہ وہاں پر جب رات میں گزرنے والے لوگ، ایک منشا یہ تھی، ایک ارادہ یہ تھا ظالم کا کہ جب یہاں پر رات میں تاریکی شب میں اس کے اوپر سے لوگ گزریں گے جو بغداد میں آنے والے لوگ ہیں یا بغداد سے جانے والے لوگ ہیں، جب رات کی تاریکی میں اس جنازے کے اوپر سے گزریں گے تو لاشا پامال ہو جائے گا، اور پامال ہونے کے بعد صبح تک اس کا چہرہ بدل چکا ہوگا، کوئی پہچان نہ پائے گا۔ لیکن عزیزان گرامی اللہ کا ارادہ کچھ اور تھا۔ جب آنے والے قافلے آنا چاہتے تھے، جانے والے قافلے جانا چاہتے تھے تو کوئی پامال نہ کر سکا، رک گئے، جانور آگے نہیں بڑھ پائے۔ لیکن عزیزان گرامی میں کہتا ہوں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے جنازے کو جب ظالم نے رکھا اس غرض کے ساتھ کہ پامال ہو جائے، علی رضا علیہ السلام کو تسلی تو ہو گئی ہوگی کہ میرے بابا کے جنازے کو پامال نہ کیا گیا، میرے بابا کا جنازہ صحیح و سالم کم سے کم دفنا دیا گیا۔ جب عاشقان آل محمد نے دیکھا کہ میرے امام کا جنازہ زنجیروں سے جکڑا ہوا
ہے۔ راوی کہتا ہے تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ امام کا جنازہ، امام کا جسم اطہر سبک تھا اور زنجیریں جو جس سے جکڑے ہوئے تھے ان زنجیروں کا وزن زیادہ تھا۔ عزاداروں امام کا جنازہ اس طرح سے رکھا تھا، لیکن جب چاہنے والوں نے دیکھا کہ امام کا جنازہ ہے اس کو شان و شوکت سے لے جا کر دفنایا گیا۔ علی رضا علیہ السلام کو تو اطمینان ہوگا کہ میرے بابا کے جنازے کو شان و شوکت سے دفنایا گیا، پامال تو نہ ہوا، لیکن کربلا میں ایک امام ایسا تھا جو اپنے بابا کے جنازے کو دیکھ رہا تھا۔ اے میرے بابا حسین، آپ کتنے مظلوم ہیں، سرتن میں جدائی ہو گئی، پسر سعد نے صدا دی اپنے گھوڑوں سے نہ اترنا، ابھی حسین کے جنازے کو پامال کیا جانا ہے۔ عزاداروں یہ منظر زین العابدین بھی دیکھ رہے تھے، سکینہ بھی دیکھ رہی تھی، زینب بھی دیکھ رہی تھی کہ ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، بیچ میں نواز رسول کا جنازہ پامال ہو رہا تھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون والعاقبۃ للمتقین انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار بصدقہ محمد و آل محمد کے ہماری اس مجلس کو قبول کرنا۔ معبود اس مجلس کا ثواب مرحوم احسان حسین محمد احسان صاحب کی روح کو اور ان کے جو اجداد ہیں ان تک پہنچا دے۔ پروردگار جو بیمار ہیں، جو پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ جن کے جو مسائل ہیں، چاہے وہ گھریلو مسائل ہوں چاہے باہر کے مسائل ہوں، تمام مسائل کو محمد و آل محمد کے صدقے میں حل کر دے۔ معبود جو بیمار ہیں ان کو شفائے عاجل عطا کر، جو حاضرین جلسہ ہیں، حاضرین مجلس ہیں، ان کی جو پریشانیاں ہیں ان کو برطرف فرما۔ معبود اس وبا کا جلد از جلد خاتمہ کر۔ معبود اس وبا میں جو بھی حضرات جو لوگ مبتلا ہیں ان کو شفائے کامل عطا کر، سب کو تمام بیماریوں سے، ان وباؤں سے محفوظ رکھ۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا کر، ہم سب کو امام کے انصار و اعوان میں قرار دے، مرحوم کے درجات کو بلند کر، اعلیٰ علین میں جگہ عطا کرنا، معصومین کے جوار میں جگہ عطا کرنا۔ پروردگار آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحوم محمد احسان ابن اعجاز حسین صاحب کی روح کو ایصال کر دیجیے۔ السلام علیکہ وعلی جدک و ابیک، السلام علیکہ وعلی امک و اخیک، السلام علیکم جمیع الشہداء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا شمس الشموس یا انیس النفوس ایہا المدفون بارض طوس، السلام علیکہ یا مغیث الشیعۃ والزوار یوم الجزا، سلطان العرب والعجم یا علی ابن موسیٰ رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا اللہ من انصارکم ومن اعوانکم والمستشہدین بین یدیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔